اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے پروگرام میں متعدد اس طرح کے مہمانوں کو بلاتے ہیں جہاں گفتگو ہوتی ہے جنہوں نے کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یقیناً کراچی کی بات کرنا لازم اور ملزوم ہے، اور جہاں کراچی شہر کی بات کرتے ہیں وہاں پر بہت سارے مسائل کا نام ساتھ ہی ذہن میں آ جاتا ہے۔ پورے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط بنانے والا شہر کراچی شہر خود خوبصورتی سے لے کر اور لا اینڈ آرڈر سے لے کر بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ جو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والا شہر کراچی ہے، وہیں کراچی کے مسائل کو دور کرنے میں کردار ادا کرنے والے ہمارے لیے نایاب ہیرے ہیں۔ حکومتی طور پہ اتنے مسائل اور محدود وسائل کے ساتھ کراچی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے پھر بھی کچھ پرائیویٹ سیکٹر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ اپنا بزنس تو کر ہی رہے ہیں، مگر ان کے اس عمل سے پاکستان کراچی کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں کراچی شہر کی ایک بڑی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جس نے نہایت ہی قلیل مدت کے اندر بہت سارا بزنس بھی کیا اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کیا۔ ہم بات کرتے ہیں اس سوسائٹی کی تو انہوں نے ایک کراچی شہر کو اچھا کرکٹ گراؤنڈ دیا، انہوں نے ایک رہائشی بہت ہی اچھی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی دی، کاروباری سوسائٹی بھی دی، اور کراچی شہر کے اس حصے کو جہاں پہ کراچی کا شہری یا پاکستان کا کوئی بھی شہری جاتے ہوئے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، نو گو ایریا ٹائپ ایک سلسلہ تھا، اس علاقے کا نام ہے منگو پیر، اور یہ علاقہ ٹاؤن وائز بنتا ہے اورنگی ٹاؤن۔ ہم موجود ہیں نیا ناظم آباد میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیا ناظم آباد کی مارکیٹنگ اینڈ سیلز ڈپارٹمنٹ کے انچارج عمر فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ہم جہاں بات کرتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی، یہ تو کچھ ہماری نالج میں تھا، یہ ہم نے دیکھا، وہ ایک ہم نے انٹرو دیا، بتایا، دیکھنے والے ناظرین کو بتایا کہ نیا ناظم آباد نے ایسا کیا دیا جو دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں دے رہی، اور کراچی شہر کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی۔ نہیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک امیج بلڈنگ ہے ہماری پاکستان کے حوالے سے، کہ جہاں پہ دنیا بھر کے اندر جو پیغام جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے وہ کوئی بہت زیادہ مثبت نہیں جا رہا ہوتا، اور ہم سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہماری وہ چیزیں ہیں جو لوگ کی دنیا کی نظر میں نہیں آتی، ہم اس کو مثبت طریقے سے دنیا کو دکھائیں کہ یہاں پہ سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ دنیا سمجھتی ہے کہ معاملات ہر چیز کے خراب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت کچھ ہے جو اچھا ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے جو شاید دنیا میں نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان نعمتوں سے نوازا ہے کہ جو دنیا میں بہت سارے ممالک کو نہیں ہیں، جن کے پاس۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر دیا، ریگستان دیے، کھیت کھلیان دیے، تو کیا معدنیات، اسکل، لوگ، ذہین ترین لوگ، اچھے لوگ، تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں سب کچھ خراب ہے۔ ایک شاید امیج جا رہا ہے یہاں سے، یا چلا گیا تھا ایک ٹائم تک، اب چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہیں، بدل گئی ہیں، نئی جنریشن نے اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو چیزیں بدل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور بدلیں گی۔ یہ تو ایک جنرل پرسیپشن ہے جو ہم چینج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری نئی جنریشن جو ہمارے ساتھ ہے یہ چیزیں چینج کرتی جا رہی ہے۔ جہاں تک بات تھی ہماری سوسائٹی کی، کہہ لیجیے نیا ناظم آباد کی، تو ظاہر ہے کاروبار تو ہے، لیکن یہ کاروبار جو ہے، جو ریل اسٹیٹ بزنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں، تو بیسکلی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے ادھر مدر انڈسٹری کہہ لیجیے، ٹھیک ہے نا، جس کے ساتھ متعدد دوسری انڈسٹریز جو ہیں وہ جوائنٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نہیں ہوتا کہ
کہ یہ ایسا کام ہے جو کہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہو رہا ہو یا کچھ لوگ کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا. ریئل اسٹیٹ کے اندر خاص طور پہ جو آپ ڈیولپمنٹ کی سائٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ مدر انڈسٹری ہے، یہ پیرنٹ انڈسٹری ہے، جس کے ساتھ بہت ساری دوسری انڈسٹریز لنک ہو جاتی ہیں، جوائنٹ ہو جاتی ہیں. اور ظاہر ہے اگر ایک انڈسٹری گرو کرتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ جو باقی انڈسٹری جو سے جڑی ہوئی ہیں وہ گرو کرتی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی سول سائٹ کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جب را مٹیریل کی ہم بات کرتے ہیں تو سیمنٹ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے، اس میں سریا بھی استعمال ہو رہا ہے، اس میں رنگ بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر بلاک اینڈ مسنری کا استعمال بھی ہے، پائپس کا استعمال بھی ہے، فکسچر فٹنگ سینیٹری، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹلی لنک ہو جاتی ہیں انڈسٹری سے. تو اگر ایک انڈسٹری ہماری گرو کرتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ جو دوسری انڈسٹریز ہیں وہ آٹومیٹکلی گرو کرتی ہیں. پھر اس کے علاوہ روزگار کا سلسلہ کہ یہی ایک انڈسٹری ہے جس سے بہت سارے لوگ کا روزگار وابستہ ہے. تو صرف سیل پرچیز کی حد تک نہیں، کنسٹرکشن کی حد تک نہیں، جو سیکنڈری جو اس کے ساتھ انڈسٹریز لنک ہو جاتی ہیں اس میں بہت بڑا روزگار لوگوں کو ملتا ہے. تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر ایک کام بند ہوتا ہے کنسٹرکشن کا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ دوسرے متاثر ہوتے ہیں. اور اگر یہ گرو کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ دوسری انڈسٹریز جو جوائنٹ ہیں یا لنک ہیں وہ آٹومیٹکلی گرو کرتی ہیں اس کے ساتھ. تو صرف روزگار بھی مہیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سول سائڈ پہ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، نیا انفراسٹرکچر بنتا ہے، روڈز ہو گئے، نیٹ پارکس ہو گئے، بریجز ہو گئے، یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آٹومیٹکلی کسی بھی شہر کا انفراسٹرکچر جب بہتر ہوتا ہے تو اس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کا بہتر ہو جاتا ہے، لوگوں کا رہائش کا طریقہ کار وہ بہتر ہو جاتا ہے، روزگار کے مواقع ملتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں آپس میں. بالکل بہترین بات آپ نے بتائی. ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان سے خاص طور پہ شہر کراچی سے بزنس لوگ لے کے کراچی سے باہر جا رہے ہیں، اس وقت آپ نے ایک کٹھن وقت میں یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے کراچی شہر کے اندر ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اور اس پہ آپ نے کام کیا اور کر کے دکھایا، اور شہر کے بیچ میں جو ایریا بالکل ڈیڈ ایک طرح کا پڑا ہوا تھا اس کو آپ نے زندہ کیا. اس حوالے سے کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اور میں چاہتا ہوں کوئی ایسا پیغام دیں، کیونکہ ہمارا پروگرام پورے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کہ دنیا بھر سے وہ پاکستانی اور جو پاکستان کے علاوہ بھی دیگر نیشنلٹی اور کنٹریز سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ کراچی شہر میں آئیں، انویسٹ کریں، اور آپ کو کیا اس کا رسپانس ملا کراچی والوں کی طرف سے؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بات بالکل ٹھیک تھی. چیلنجز بہت تھے، مشکلیں بہت تھیں اس جگہ کو آباد کرنے کے اندر. بٹ بات وہی ہے، کامیابی اسی کو کہتے ہیں. اگر سب کچھ آسانی سے ہو جائے تو بغیر کسی جد و جہد کے، کوئی تکلیف سہے بغیر کوئی کام اگر ہو جاتا ہے تو اس کا مزہ ہی نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے نا. تو کام تو اصل ہوتا ہی وہی ہے جس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کچھ چیلنجز ہوں، تو اس کے بعد وہ پایہ تکمیل تک پہنچے تو آپ کو پھر خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یار کچھ ہوا ہے. تو یہ ایسا ہی معاملہ تھا یہاں پہ بھی. بات بالکل ٹھیک تھی آپ کی کہ شروع میں بہت سارے چیلنجز تھے. اپروچ کا مسئلہ تھا، لوگ تھوڑا سا آتے ہوئے سب گھبراتے تھے. ظاہر ایک ٹائم تک کراچی کے حالات ڈسٹرب تھے، وہ اس سے کوئی انکار نہیں حقیقت سے. لیکن جس طرح سے ہم سب نے دیکھا پچھلے 10 سال کے اندر کراچی کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور چیزیں بہت زیادہ کنٹرول میں ہیں اس وقت یہاں پہ. سو اس کے ساتھ ہی جب ہم نے اس جگہ کو آباد کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے اس وقت بھی چیلنجز بہت زیادہ تھے یہاں پہ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ گورنمنٹ کی ہمیں سپورٹ رہی، پرائیویٹ سیکٹر کی ہمیں سپورٹ رہی، اور جو کراچی والے ہیں انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہمارا اس چیز کو کامیاب بنانے میں. تو الحمدللہ کٹھن وقت تک گزر چکا ہے. چھوٹی موٹی مشکلیں تو ہر جگہ آتی ہیں، وہ بھی گزر جائیں گی. چیز ایک ہماری بن گئی ہے الحمدللہ، ڈیولپ ہو رہی ہے، فلرش ہو رہی ہے. تو یہ آگے ہوتی رہے گی انشاءاللہ اسی طریقے سے. انٹرنیشنل انویسٹرز کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ بزنس جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ایک بہت پروفیٹیبل بزنس مانا جاتا ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے وجہ کی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے ایک ڈیمانڈ اور سپلائی. مطلب گھر جو ہے ایک نیسیسٹی ہے، یہ سب کو چاہیے، روٹی کپڑا مکان، یہ 3 نیڈز ہوتی ہیں انسان کی. تو ہم جب رہائش کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک رہائش کا مقصد تو ایک کمرے کا گھر بھی ہو سکتا ہے، ایک چھت سر چھپانے کی جگہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک اچھی لیونگ، کوالٹی لیونگ جس کو ہم کہتے ہیں، جب وہ مہیا کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کا موجود ہونا ضروری ہے.
جیسے ایک گھر اگر آپ بناتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس کا ڈیزائن بڑا میٹر کرتا ہے، اس کی لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے، اور کوالٹی آف کنسٹرکشن بہت میٹر کرتی ہے کہ جو لوگ رہنے آ رہے ہیں اس کے اندر، ان کو اندر انوائرمنٹ کیا ملنے والا ہے. تو وہ گھر تو گھر ہے، جھونپڑی بھی ہے تو گھر ہے، محل ہے تو وہ بھی گھر ہے، لیکن جب کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا سائز سے اتنا تعلق نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں. وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ لوکیشن، اندر کا ڈیزائن، ہوا، روشنی، پانی، یہ آبادی سراؤنڈنگ میں آپ کے دوسری فیسلٹیز جو ہیں، یعنی کہ اب اگر مارکیٹ ہے، وہ مسجد، اسکول، کالجز، ہاسپٹل، یہ تمام چیزیں اگر سراؤنڈنگ میں ہیں آپ کے، تو یہ آف کورس ایک بہتر لیونگ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل انویسٹر، ایک تو پاکستانی انویسٹر کہ جو اس وقت باہر جا رہے ہیں یا باہر جا چکے ہیں، اب کراچی شہر کا اور پاکستان کا ماحول کیسا ہے؟ آپ کیا انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہ صرف بلکہ اپنا بزنس بھی بہت اچھا ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیا اس میں حقیقت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ آئیں گے تو ماحول اب سازگار ہے؟ بالکل سازگار ہے، گروتھ ہو رہی ہے، ہر چیز ہماری ابھی جو گلوبلی، یعنی کہ جب آپ اکنامکس کی بات کرتے ہیں، اکانومی کی بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کی، تو وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اشاریے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، کہ بھائی وہ آپ دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے یا پیچھے کی طرف جا رہا ہے. تو ابھی جیسے مثال کے ان دنوں جیسے ہماری اسٹاک مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے، تو یہ بہت بڑا ایک بزنس ایونیو، اور اس میں انٹرنیشنل آلریڈی پلیئرز موجود ہیں، انویسٹر ہیں اس کے اندر، تو وہ اچھا پیسہ بنا رہے ہیں اس وقت. اسی طریقے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اس میں گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ابھی تک پاکستان کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو اس طریقے سے ریگولرائز نہیں کیا گیا، اور نہ ہی وہ اس طریقے سے آرگنائز ہو سکی آج تک کہ جس طرح سے دنیا بھر کے اندر کام ہو رہا ہے. اب ہم اس سمت میں بڑھ رہے ہیں، تو اس میں جب آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو گروتھ کے چانسز نظر آتے ہیں. الحمدللہ جیسے ہمارے گروپ نے ریٹ کا کانسیپٹ، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ، یہ دنیا بھر میں کام ہو رہا تھا، ہم الحمدللہ پائنیئر ہیں اس کے اندر، کیونکہ نظر یہ آ رہا تھا کہ اس کاروبار کو کرنے کے لیے ایک منظم ادارہ ہو، ایک شفافیت ہو، اور پروفیٹیبلٹی ہو، اور اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ سارے فیکٹر جب تک نہیں ہوں گے کاروبار کے اندر، تو کاروبار آپ کو اس طریقے سے پروفٹ نہیں دے سکتا، ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم. تو یہ جب ریٹ کا کانسیپٹ آیا تو اس سے یہ شفافیت آ گئی اس کاروبار کے اندر، منظم ہو گیا کاروبار. جو انویسٹرز تھے جن کا پیسہ لگا ہوا ہے وہ مطمئن ہے کہ یار یہاں پہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہاتھ کے میں پیسہ چلا گیا ہمارا تو کل کو رسک فیکٹر آپ کا بڑھ گیا ہے. لیکن جب ریٹ کے اسٹرکچر کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ رسک فیکٹر آپ کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹرسٹی ہوتا ہے آپ کے اوپر بیٹھا ہوا، آپ کے ریگولیٹرز ہیں جو آپ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک چیز ڈیلیوری، آن ٹائم ڈیلیوری اور کوالٹی آف ڈیلیوری، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ انشور کرتی ہیں اس کام کے اندر کہ یہ اس کام کو اس طریقے سے کیا جائے گا تو آپ بہتر ریٹرنز لے سکتے ہیں. تو جو گلوبلی جو اس وقت انویسٹرز ہیں ہمارے، جو کہ پاکستانی انویسٹرز ہیں جو باہر پیسہ لگا رہے ہیں، یہ اسی لیے لگا رہے تھے کہ یہاں پہ جو رسک فیکٹر ان کو تھا زیادہ نظر آتا تھا. آج ہم نے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے، جتنا اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں وہ ریٹ کے سٹرکچر میں آنے کے بعد کر دیا ہے. ابھی جتنے ہمارے یہاں پہ ڈیولپمنٹ، فردر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نیا نظامات کے اندر، جتنے ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں، وہ سب کی سب ریٹ کے سٹرکچر کے اندر ہے. ریٹ میں بعد میں آپ کی ریٹ جو ہوتی ہے وہ اسٹاک میں لسٹڈ ہو جاتی ہے. ان کے جب آپ پبلک لمیٹڈ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر آپ پبلک کا پیسہ لیتے ہیں اپنے کاروبار کے اندر. پرائیویٹ لمیٹڈ کے اندر تو 4-5 آپ کے انویسٹر ہیں جو پارٹنر ہیں جو مل کے کام کر، لیکن جب پبلک کا پیسہ آپ لینے جاتے ہیں تو اس میں ریگولیٹرز کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ کو اس کے اپروولس کے لیے جانا پڑتا ہے، کیونکہ جنرل پبلک کا پیسہ آنا ہے. اس مرحلے سے جب گزر کے آپ نکل جاتے ہیں تو اس میں آٹومیٹک شفافیت آ جاتی ہے، منظم ہو جاتا ہے کاروبار، استحکام آ جاتا ہے اس کے اندر. یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو اس طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا چام ہے اس میں یہاں پہ. بالکل. ایک سوال یہ بنتا ہے اس موقع پہ کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہمارے مسلح افواج کے سربراہ نے باقاعدہ تمام بزنس مین، بزنس سیکٹرز، ان لوگوں کے ساتھ آ کے میٹنگ کی،
آپ کے چیمبر آف کامرس کے اندر اور بڑے اچھے اسٹیک ہولڈرز، آپ کے جتنے بھی بزنس مین ہیں، تمام ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اس میٹنگ کے بعد سے اور حکومتی لیول پہ تبدیلی کی بات سے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا سپورٹ ملی؟ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیشہ سے سپورٹ کرتی رہی ہے، قطع نظر اس کے کہ کون سی گورنمنٹ ہے اس سے، کیونکہ جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں، جب پالیسی بنتی ہے کسی بھی ملک کے لیے تو وہ ایک لانگ ٹرم ہوتی ہے. تو بعض دفعہ گورنمنٹس کے آنے جانے سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایک چیز ہے جب آپ کی پالیسی بن جاتی ہے جو کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، وہ جب اچھے طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بنتی ہی اسی لیے ہیں کہ جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. تو الحمدللہ ہمیں تو ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے. اس گروپ کو کام کرتے ہوئے 35-40 سال ہو گئے ہیں، کتنی گورنمنٹس آئیں کتنی گئیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن چونکہ الحمدللہ ایک ساتھ تھی تو جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے. گزشتہ 2-3 سالوں میں کچھ ایکسٹرا سپورٹ ملی آپ کو؟ کوئی ماحول بہتر ہوا، کاروباری ماحول بالکل. کراچی شہر کے ہاں، حوالے میں سے؟ ابھی یا یہی کہنے والا تھا کہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. بالکل ہمیں سب سے بڑی سپورٹ جو ملی وہ تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ملی، ٹھیک ہے نا. تو جب آٹومیٹکلی لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جاتا ہے تو کاروبار بڑھ جاتا ہے. جب کاروبار بڑھتا ہے تو ملازمت کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، ملازمت کے مواقع ملتے ہیں تو آٹومیٹک کرائم ریٹ آپ کا نیچے چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں لنک ہیں. تو جب ہمیں سازگار ماحول ملا کاروباری حضرات کو تو کاروبار بڑھنے لگے. کاروبار بڑھے تو ملازمت کے مواقع لوگوں کو زیادہ ملے، وہ ملے تو آٹومیٹکلی کرائم ریٹ نیچے چلا گیا. یہ وہ سپورٹ ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب کراچی کے حالات بہتر ہوئے تو آٹومیٹکلی یہاں پہ بہت سارا بزنس ہے جو گرو ہوا. مالز آپ کے سامنے ہیں، آپ کسی مال میں آئیے، مال کا شاید کانسیپٹ 10 سال پہلے نہیں تھا، لیکن پچھلے 5-6-10 سال کے اندر ایک دم یہ فلرش ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح لگژری آئٹمس کی بات کر لیجئے، کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کر لیجئے، بہت سارے کام تھے جو کہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. انٹرنیشنل انویسٹر ہیزیٹیٹ کرتا تھا، جو لوگ مقامی لوگ تھے وہ پیسہ لگاتے ہوئے گھبراتے تھے. لیکن جیسی لا اینڈ آرڈر کے حالات بہتر ہوئے ہیں آٹومیٹکلی وہ انویسٹمنٹ مارکیٹ کے اندر آئی ہے، مختلف کاروباروں میں آئی ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر وہ تو آؤٹ پرفارم کیا اس نے، یوں کہہ لیجیے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر نے پچھلے 5 سال کے اندر جتنی زیادہ تیز گروتھ ہمیں وہاں نظر آئی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. وجہ تھی کہ پوٹینشیل تھا، ماحول نہیں مل رہا تھا. جیسی ماحول موافق ہوا وہ ایک دم گرو ہوا. اور آپ دیکھیں اس وقت ہماری نئی جنریشن جو ہے، یہ کتنے زیادہ بچے جو ہیں اس وقت اس انڈسٹری کے اندر ہیں، اور کہاں کہاں بیٹھ کے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس ٹیکنالوجی کا جو ریولوشن آیا ہے اس کی وجہ سے تو اب یہ جو دفتر کا سیٹ اپ ہے ضروری آ رہا ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اس لوازمات سے آپ نکل گئے. اب آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ورک فرام ہوم والا کانسیپٹ آیا، اسی طرح پرائیویٹ ورک پلیسز کا کانسیپٹ آیا. یہ کہ بھائی آپ نے کام کرنا ہے آپ کہیں بیٹھ کے کام کر لو. وہ والی جب چیزیں ٹیکنالوجی آئی تو اس کی وجہ آپ دیکھو ہمارا آئی ٹی سیکٹر نے آؤٹ پرفارم کیا ہے پچھلے 4-5 سال کے اندر. جتنی گروتھ آپ کو وہاں نظر آئی، جتنی فورن ریمیٹنس اس کی طرف وجہ سے آئی ہے، یہ ایک بہت بڑا سیکٹر جو نیگلیکٹڈ تھا، شاید پوٹینشیل تھا، نظر نہیں آتا تھا. حالات سازگار ہوئے، ایک دم دیکھے بوم آ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب پچھلے 2-4 سال 5 سال کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مگر پچھلے 1-2 سال کے اندر چیزیں مزید بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہیں. تو میں میسیج دینا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ ایک اچھا بزنس، ایک اچھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایکسپیرینس لیے، ایکسپوجر لیے نیا ناظم آباد اس وقت کراچی شہر کے اندر ورک کر رہا ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں آنا چاہتا ہے اور کراچی شہر میں آنا چاہتا ہے تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اور دیگر مسائل کے حوالے سے اب ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اب ہم ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں. آئیے اپنی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ ابھی پھر آپ سے تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوتی ہے. کہیں جائیے گا نہیں، لیتے ہیں بریک. برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم.
ब्रेक टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपको दोबारा तारुफ कराते रहें। जो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं सेल्स एंड मार्केटिंग को हेड करते हैं नया नाज़िमाबाद में उमर फ़ारूकी साहब। उमर फ़ारूकी साहब, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नया नाज़िमाबाद का किरदार और दीगर भी जो डिपार्टमेंट हैं उनके किरदार के हवाले से बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। अब हम अगर ये बात करते हैं कि आज जो कराची से कराची के दीगर शहरों में भी कारोबार मुंतकिल हो रहा था, या हमारे पड़ोसी मुल्क एक बांग्लादेश की बात हम करें, वहाँ लोग जा रहे थे, या दुबई जा रहे थे, या गल्फ दीगर कंट्रीज़ में जा रहे थे, तो अब आप किस तरह देखते हैं कि अब वहाँ के लोग यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं और चीज़ें किस तरह बेहतर हो रही है? नहीं, ये बात तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक है, स्किल लोग ब्रेन ड्रेन हुआ है यहाँ से, और पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी के साथ हुआ है, और जाहिर है कि जो जाने वाला है वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से जाता है। तो जो लोग यहाँ से गए वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में थे, शायद उनको वो मौके नहीं मैसर थे लोगों को, इसी वजह से लोगों ने यहाँ से जाने का इरादा किया। अब सवाल ये है कि वही लोग वापस कैसे आएंगे। एक हमारी ज़रा एक एज ब्रैकेट था, जो लोग आज से 40 साल पहले जाके सेटल हो गए बाहर, वो हो गए, लेकिन जो पिछले 5 साल में लोग गए हैं उनके लिए मौके हैं कि वो वापस आ सकते हैं। अब यही वो बात थी जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि जब तक माहौल साजगार नहीं होता, उन लोगों को जब तक वो मौके नहीं मिलते अच्छी आमदनी के, अच्छे तर्ज ज़िंदगी के, तब तक वो 2 दफ़ा सोचते हैं इस बारे में कि हम रहें या ना रहें। देखिए, बात ये कि हम सब पाकिस्तानी हैं, दिल तो यहीं अटका हुआ है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। अब आप दुनिया में किसी भी पाकिस्तानी जो कहीं पे भी सेटल है, वो उसका दिल अटका हुआ यहीं है, वो चाहता यही है कि आखिर वापस आना है। मैं कहीं भी रहूं, कमाऊं खाऊं, कहीं पे भी, यार आना वापस है, ये सोच है। तो आप जितने भी बाहर के लोग हैं उनसे जब बात करते हैं कि भाई आप बाहर हैं, तो वो अच्छा, अब बात ये कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। जो लोग रह रहे हैं बाहर उनसे पूछें कि भाई बाहर का एक्सपीरियंस कैसा है, तो कुछ चीज़ें प्लस हैं, कुछ चीज़ें माइनस भी हैं। ज़िंदगी हर जगह आइडियल नहीं होती, तो चैलेंजेस वहाँ पे भी हैं, मुश्किलात वहाँ पे भी हैं, वो लोग फेस करते हैं। लेकिन जाहिर है वो एक मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में यहाँ पे गए हैं, तो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो ऐसा शो करते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आखिर में कहते यही कि यार आना तो यही है, बुढ़ापा यही गुजारना है, एक घर बना लूँ, रहूँगा सारी जिंदगी वहीं पे, एक घर यहाँ होना चाहिए। वो वही वजह है कि वो अभी भी नाउम्मीद नहीं है, दिल अटका हुआ यहीं पे, दिल तो है, तो वो अटका रहेगा, वो नहीं खत्म हो सकता। आपने जो गए हैं उनको जिस दिन जरा से माहौल मजीद साजगार हो, जो भी हम बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुमकिन है अगले 2 या 3 साल के अंदर लोग वापस आना शुरू हो जाए। अब दुनिया ये समझ रही थी, पड़ोसी मुल्क ये समझ रहा था कि अंदरूनी खल्फिशार इंतशार में फंसे कर्जदार हैं, कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अभी आवाम तो नहीं जानती कि F-16 हमने लिया, मगर इसका एक एग्रीमेंट है कि आप पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस सिनेरियो के अंदर वो राफेल तैयारे आए और सब कुछ हुआ, दुनिया ने देखा। अब ये देखने में आ रहा है कि जब मुसल्लह अफवाज की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई की गई, जहां आपके वीज़े बंद थे गल्फ़ के अंदर, इंटरनेशनल आपके ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कम थी, आज तुर्की आपको मुबारकबाद दे रहा है, आपके साथ खड़ा है, आज़रबाईजान, तमाम गल्फ़ कंट्रीज़, फूल आ रहे हैं, हार आ रहे हैं। अब एक दफ़ा फिर जो 28 मई की सिचुएशन थी 1998 की, उस सिचुएशन पे पाकिस्तान आके खड़ा हुआ। तो इन गुज़िस्ता चंद दिनों की डेवलपमेंट में एक कारोबारी हजरात, बिंगा पाकिस्तानी, बिंगा इन्वेस्टर, आप क्या फील करते हैं? सवाल बहुत अच्छा है आपका, बात भी दुरुस्त है कि ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं, एक जो इमेज था हमारा उस पर कोई बहस नहीं है, तो थे वही मैंने कहा ना, चैलेंजेस रहे हैं, मुश्किलें थी। मैं इसको और आसान कर दूं, होता ये था, उन्हें ये लगा क्योंकि एक वजीर आजम पड़ोसी मुल्क के, उनका बयान आता है हमने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने भी हम पे हमला कर दिया। यानी वो बिल्कुल भी उनके गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान तो माइशी तौर पे तबाह है, 10 दिन तक जंग नहीं लड़ सकता। तो ये एक जहन था, एक नैरेटिव था पूरी दुनिया का। आज वो तमाम इस्लामी ममालिक, अब वो सऊदीया हो या कोई हो,
اور سب سے بڑی بات ایک نام نہاد سپر پاور بھی اب بات بات پہ سعودی عرب پہنچے ہیں تو وہ پاکستان کو نہیں بھلا سکے، تو انہیں بات بات پہ اب پاکستان یاد آ رہا ہے۔ آج بڑے عرصے بعد یہ بیان امریکہ کی طرف سے آتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستانی لیڈر کو دعوت پہ لے کے چلیں، باہر کہیں آؤٹنگ پہ لے کے جائیں، کھانا کھلانے پہ۔ تو اس حوالے سے کہ اس وقت عزت پڑی آپ کی، تو یقیناً ایک انٹرنیشنلی آپ کا انویسٹر پاکستان آنے کو تیار ہے، ایک پورے گلف کے اندر آپ کے ویزے، گرین پاسپورٹ کی اہمیت، آپ کی جاب، وہاں کاروباری سیکٹر اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہی میں نے کہا نا کہ ایک امیج تو تھا جو دنیا میں جو بنا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہے اپنی حد تک، لیکن ابھی جو پاس میں ابھی ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے، ایک پیغام اور بھی چلا گیا دنیا کے پاس۔ ایک تو پہلا تو ہمارا جو ایک پہلا ہمارا پیغام جاتا ہے کہ بھائی ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، نہ جنگ و جدل کی طرف جانا چاہتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی گھسیٹے گا اس طرف تو پھر ایک کلیئر میسج گیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم چاہے معاشی طور پہ مستحکم نہ ہوں، کمیاں ہیں ہمارے اندر، جو بھی اندرونی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ گھر کے اندر دو بھائی رہتے ہیں، ایک فیملی ہے، ان کے آپس میں اختلاف ہیں، روزانہ لڑائی جھگڑا ہو رہا اندر، لیکن کوئی باہر سے پڑوسی آ کے کھڑا ہو جائے گا دروازے پہ تو سارے بھائی ایک ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ ہے معاملہ کہ ٹھیک ہے اندر کے معاملات تھے، ٹھیک ہے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں اس سے زیادہ معاملات ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جب وہ بات ہوئی کہ وقت آیا تو سب کھڑے ہو گئے اور ہم نے ایک پیغام دے دیا دنیا کو کہ بھائی ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے اس طرف جانا، لیکن اگر کسی ہمیں گھسیٹے گا اس طرف تو کمزور بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے ثابت بھی کر دیا، تو الحمدللہ چونکہ وہ چیز ثابت ہو گئی تو عزت بڑھ گئی، یہ تو ہونا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک بات، اب اگین انٹرنیشنلی اس سے جو ریپوٹیشن ہماری بہتر ہو گئی ہے تو دوسروں کو آپ پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے آپ کا، چاہے وہ باہر والے ہوں چاہے اندر والے ہوں۔ آج پوری قوم کے اندر ایک نیا جذبہ آیا ہوا ہے، ایک نیا ولولہ آیا ہوا ہے، بہت ساری پرانی باتیں لوگ بھول گئے، آگے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا لوگوں نے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں، جو شاید کل تک ہمارے کندھے جھکے ہوئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہر چیز بتائی نہیں جاتی، تو کیا ہو رہا تھا ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ پچھلے ایک ہفتے میں ثابت ہو گیا کہ پیچھے تو بہت کچھ ہو چکا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ اب جب پتا چلا سب کے سینے چوڑے ہیں آج، کیوں؟ کمزور نہیں ہے بھائی ہم لوگ، ہم نہیں کہتے کسی کو کچھ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے گا تو ہم چپ بیٹھیں گے۔ پچھلے 2 سال کی ڈیولپمنٹ کی ہم اگر بات کرتے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ پیچھے بہت کچھ ہو رہا تھا، اس کی میں آپ کو آپ کی اس بات سے مکمل کرتا ہوا چلوں کہ سیم ڈے سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے، وہاں حکومت پاکستان اعلان کرتی ہے کہ صنعتی سیکٹر، ریل اسٹیٹ سیکٹر، اور ریل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ بجلی کے ٹیرف کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں اس کے اندر ٹیکس میں نرمی لائی جا رہی ہے، ایون کہ اگر آپ کوئی جائیداد پرچیز کرنا چاہتے ہیں، سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی نرمی لائی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ ایک سوئے ہوئے شیر کو جگایا پڑوسی ملک نے؟ اور واقعی پچھلے 2-3 سال سے نہ صرف ہم بارڈرز پہ پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ کی ایک ریپوٹیشن کو بہتر کر رہے تھے، بلکہ کاروباری سیکٹر پہ بھی ورکنگ کر رہے تھے، تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ ابھی سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے اور پاکستان بالکل نارمل کنڈیشن میں کھڑا ہے، ہماری حکومت، ہماری مسلح افواج، اور ہم اعلان کر دیتے ہیں ان تمام کاروباری حضرات کے لیے نرمی لانے کے لیے مختلف سیکٹرز میں، اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں یہی دیکھیں، یہی پازیٹیو ایک چیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے کہا نا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو یہ بہتری کی طرف ایک اور قدم ہے، گورنمنٹ کا بھی ملک کا بھی، ہم چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ تو میں نے وہی کہا کہ جب آپ کی عزت بڑھتی ہے تو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی ہوا کہ جب یہ ریپوٹیشن ہماری بہتر ہوئی ہے تو دوسرے آگے آنا شروع ہو گئے، وہ ہم سے اب تعلق بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تعلق بہتر ہوتا ہے برابری کے اوپر، اب ہوگا ٹریڈ، تجارت، ٹھیک ہے نا، اب آپ کچھ لو کچھ دو، یہ والا معاملہ ہوگا۔ آٹومیٹکلی بات ہے کہ جب ملک کی تجارت بہتر ہوتی ہے تو آپ کا ظاہر مبادلہ بھی آتا ہے، کاروبار کے مواقع بھی بڑھتے ہیں، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں دوبارہ بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو دنیا آج آپ کو اگر عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو وہ اب آپ سے تعلق بھی بنانا چاہتے ہیں، وہ تعلق بنانے ایک قدم اور آگے آئیں گے، اب برابری کے اوپر بات ہو رہی ہوگی، اور جب تعلق بنتا ہے ٹریڈ بڑھے گی، تجارت بڑھے گی، امپورٹ ایکسپورٹ بہتر ہوگی، تو آٹومیٹکلی جو یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، وہ بہتر ہوں گی،
کوالٹی آف پروڈکشن بہتر ہوگی، گڈس کوالٹی آف گڈس بہتر ہو جائیں گی، مواقع ملیں گے لوگوں کو، کاروبار کے بھی، ملازمت کے بھی، ہر چیز آٹومیٹک بہتر ہوتی جائے گی۔ گورنمنٹ کے اس اعلان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ بہت مثبت بیان ہے یہ گورنمنٹ کا قدم، جو سے بیان نہیں قدم ہے، میں کہوں گا کہ گورنمنٹ یہ قدم اٹھا رہی ہے، اٹھا چکی ہے، کچھ مزید غور و فکر ابھی ہو رہی ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے اوپر، تو ہمیں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گی۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، خوبصورتی کے لیے آپ کا ایک یقیناً اہم اقدام ہے کہ پاکستان کا معاشی ہب کراچی شہر میں آپ نے ایک بہت اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی۔ یہ بتائیے کہ آپ یہاں کیا ایسا مہیا کر رہے ہیں جو دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں ہیں، جو ہمارے سپر ہائی وے پہ بھی ہے اور دیگر کراچی کے حصوں میں ہے؟ اس حوالے سے کچھ مختصر سا بتائیے گا۔ دیکھیں بات یہی ہے کہ کراچی میں بے انتہا کام ہو رہا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر، اور بہت ساری سوسائٹیز بن رہی ہیں، بڑی بڑی گیٹڈ کمیونٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بہت ساری بن رہی ہیں، تو کام تو بہت ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا جو ہمیں چیز منفرد کر دیتی ہے، ایک تو ہمارا سائز، اسکیل جو ہے ہمارا سائز، وہ تقریباً 1400 ایکڑ کے اوپر یہ نیا ناظم آباد کا سائز ہے، یہ زمین ہے ہمارے پاس، اور اتنا بڑا شاید اب لینڈ پارسل کسی اور کو نہ مل سکے فیوچر میں۔ کچھ ایک آدھ ہیں سوسائٹیز کہہ لیجیے جن کا اتنا بڑا زمین ہوگی، لیکن آئندہ آنے والے ٹائم پہ اتنا بڑا شاید اسکیل کسی کو نہ ملے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اچھا، بڑی جگہ کو ڈیولپ کرنا کمال نہیں ہے، اس کو مینج کرنا کمال ہے۔ تو ابھی تک یہ جتنا ہم کچھ ڈیولپ کر چکے ہیں اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے تھوڑا سا، وہ ہے ہماری لوکیشن۔ ہم سینٹر آف دا سٹی ہیں، اس اتنے بڑے حجم کو لے کے بھی ہم سینٹر آف دا سٹی ہیں۔ نارتھ ناظم آباد، حیدری، یہ سب سراؤنڈنگ ہے ہماری، ہارڈلی دیکھیں 2-3 منٹ کی ڈرائیو ہے، تو سینٹر آف ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہے، سینٹر آف دا سٹی ہے۔ اب اس طرح کی جب بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہی بات ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ بیسک نیسیسٹی ہے، مکان، رہائش، لیکن صرف مکان نہیں چاہیے لوگوں کو، کوالٹی آف لائف چاہیے۔ تو ہم وہ پوری کوالٹی آف لائف مہیا کر رہے ہیں کہ آپ کو جہاں رہنے آ رہے ہیں، سب سے پہلے سیکیورٹی، ٹھیک ہے، یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے، جیسے ہی آپ اس گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں، ایک سیکیورٹی کا، تحفظ کا احساس ہوتا ہے آپ کو اندر آتے ہی۔ اندر آنے کے بعد دوسرا ہمارا انفراسٹرکچر، ہماری روڈز، ہمارے فٹ پاتھ، گرینری، وہ اندر آ کے ایک ماحول آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ ایسی جگہ ہے، صاف ستھری، نیٹ کلین، بڑی بڑی سڑکیں، بڑے بڑے فٹ پاتھ، بڑے بڑے پارکس، یہ اندر آتی پہلا یہ نظر آتا ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ آگے آتے ہیں، پھر فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں، اسکول اندر ہے، ہاسپٹل اندر ہے۔ عارف حبیب صاحب جن کا یہ خواب تھا، جنہوں نے اس کو دل سے بنایا ہے، یوں میں کہوں، وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ اسپورٹ فیسلٹی جو ہے نا یہاں پہ اتنی ڈالو یہاں پہ کہ یہ اسپورٹ سٹی بن جائے۔ وہ اس کو ان کا خواب ہے جو کہ تقریباً پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے کہ یہ اسپورٹ سٹی بن گیا۔ اب جس لیول کا یہاں پہ کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہوا ہے، ہم یہ انٹرنیشنل لیول کا ہے، یا پویلین ہے، اسی کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل بن رہا ہے اندر، جو کہ کنیکٹ ہوگا تاکہ آئندہ فیوچر میں یہاں پہ انٹرنیشنل میچز ہو سکیں گے۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جم خانہ بلڈنگ ہے، یہ پورا آپریشنل ہے اس وقت جم خانہ۔ اب اسپورٹس کی کون سی فیسلٹی ہے جو آپ نام لو یہاں پہ نہ ہو؟ مثال کی سوئمنگ یہاں ہو رہی ہے، ٹینس ہو رہا ہے، اسکواش، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، سنوکر، اس کے علاوہ سوئمنگ پول ہو گیا ہمارا، یہ تمام چیزیں اندر۔ یہ تو بات ہو گیا ایک مثبت چہرہ نیا ناظم آباد کا۔ کچھ مسائل ہیں، ہماری انٹرنیشنل انویسٹرز نے یا کا جو ہمارے امپلائیز ہیں جو جاتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، بڑی محنت کر کے کچھ پیسہ جمع کر کے وہ یہاں دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو کچھ سیکٹر ایسے ہوتے ہیں پرائیویٹ کے وہاں دیتے ہیں، وہ 2 نمبری ہوتی ہے، پیسہ کھا جاتے ہیں۔ نیا ناظم آباد کے حوالے سے ایسی کوئی کمپلین نہیں ہے، ہم اس سوال پہ وقت بھی ضائع نہیں کریں گے، مگر ایک بہت بڑا نام ہائی وے پہ موجود ہے، نام میں نہیں لوں گا۔ جب وہاں وہ انویسٹ کرتے ہیں، تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہت ساری لینڈ قبضے کی ہے اور مختلف اداروں کے ساتھ مل کے انہوں نے قبضہ کیا۔ اس حوالے سے نیا ناظم آباد میں بھی لوگ ڈرنے لگے ہیں، سوالات اٹھنے لگے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، الحمدللہ یہی ہمارا سب سے بڑا فرق ہے کہ بھائی جس کو ہم آسان اردو زبان میں کہیں کہ ہمارا کاغذ پکا ہے،
ٹھیک ہے, ہمارا ٹائٹل کلین ہے. اچھا, ٹائٹل کلین ہونے کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ یہ کہ اس وقت ہمارے ساتھ بینکس پارٹنر ہیں ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر. چونکہ ہم ریٹ کے اسٹرکچر میں بھی ہیں تو بینکس پارٹنر بن گئے ہمارے. تو وہاں پہ بھی نہیں, پارٹنر نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں کلیئرٹی دیتا ہوں اس پہ آپ کو. آپ دوسری کسی کمیونٹی کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ بینک فائنینسنگ مانگتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کتنے بینک, کیا وہاں پہ بینک فائنینسنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. پہلی بات تو یہ. تو جیسا ابھی کوڈ آپ نے کیا جس کو وہاں بینک فائنینسنگ نہیں ہے, کوئی بینک وہاں فائنینس نہیں کرتا. کیوں؟ کاغذ مضبوط نہیں ہے, لیز نہیں ہے. عام الفاظ میں ہماری لیز ہے سوسائٹی پوری کی پوری, ہمیں تمام بینکس فائنینس کر رہے ہیں یہاں پہ ریڈی پراپرٹی پہ. اس کے علاوہ بینک خود اسٹیک ہولڈر ہے ہمارے ساتھ بینگ اے پارٹنر. ٹھیک ہے, اب مناسب مجھے نہیں معلوم کہ میں نام لوں ان بینکس کا یا نہیں لوں, لیکن اگر میں لیتا ہوں تو لوگوں میں کمفرٹ آ جاتا ہے. یعنی بڑے پاکستان کے بڑے بینک آپ کہتے ہیں پاکستان کے بڑے بینکس ہیں, جائنٹس ہیں, وہ سب کے سب اس وقت ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ پارٹنر ہے. یہ ہے. بہت ایک ہمارے انٹرنیشنل ویورز کے لیے ایک بڑی تو سپورٹ کی بات ہے. یہ بات ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں اس بات کو, ہمارے ناظرین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بینک کہیں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ڈیو ڈیلیجنس بہت سخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, بہت باریک بینی کے ساتھ, کیونکہ پبلک کا پیسہ ہے, وہ بھی بینک کا پیسہ اپنا نہیں ہے, عوام کا پیسہ ہوتا ہے. بینک نے تو ریٹرن کرنا ہی کرنا ہے, وہ امانت ہے اس کے پاس. تو وہ جب بینک کہیں لگاتا ہے پیسہ تو وہ 100 چیزیں دیکھتا ہے. تو جب بینک ہمارے ساتھ پارٹنر بنے تو انہوں نے صرف نام نہیں دیکھا ہمارا کہ یہ کتنا بڑا کاروباری ادارہ ہے, ہم اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں, پارٹنرشپ کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے باریک بینی سے پہلے کاغذ دیکھیں ہمارے, ڈاکومنٹ ایگزیکٹلی ڈیو ڈیلیجنس پوری ہوئی. وقت بہت کم ہے. ایک سوال اور, پاکستان کا ایک کلچر ہے, سندھ کا ایک کلچر ہے, کراچی شہر کا ایک کلچر ہے. امپلائیز ڈیفینیٹلی آپ باہر سے تو لاتے نہیں ہیں. اب جب آپ کچھ محکمے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ای ٹیک کی سہولت دی ہوئی ہے, آپ نے یہاں جیم خانہ ہے یا کوئی پیمنٹ کرنی ہے, وہاں آپ کا ایک کلائنٹ جاتا ہے, وہ انٹرنیشنلی کلائنٹ ہے, آتا ہے, وہاں کوئی نہ کوئی کمپلین ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ کے اسٹاف مس بیہیو کرتا ہے. اس کے لیے کوئی ایکشن ہوتا ہے یا گورنمنٹ ادارے جیسے یہ معاملات ہی چلتے ہیں؟ مختصر سا جواب دیجیے گا. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بہرحال انسان ہوتا ہے, کچھ ہو گیا ہمیں نہیں پتا, لیکن دیکھیں اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ یا کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنے اسٹاف کی ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں, اور جو ایتھکس ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب باہر والا اگر کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو بھی گیا تو اس کو اوور کم کیا جاتا ہے فوراً. ہم ایسا نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور کوشش 101% یہ ہوتی ہے کہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو سکے. تو انشور کیا جاتا ہے کوالٹی اور مثبت رویہ. غلطی ہونا فاروقی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے, غلطی کو سدھارنا ضروری ہے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ہمارے اس پروگرام کو دنیا بھر کے ناظرین پاکستانی دیکھتے ہیں, تو یہ ایک میسج پازیٹیو جانا چاہیے کہ ایکشن لیا جاتا ہے. کوئی گورنمنٹ, ہم گورنمنٹ کو بھی برا نہیں کہہ سکتے, مگر ایک سیمی جو ہوتا رہا ہے پہلے پاکستان میں, اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں ہے. پانی, جب آپ کو پتہ ہے کراچی شہر میں, سندھ میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. نیا ناظم آباد کیا کرتا ہے؟ نہیں, نیا نواز اس کو پراپر ٹریٹ کیا ہے. انسیڈنٹ ہو گیا تھا ایک دفعہ یہاں پہ بھی, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے آج سے کو تقریباً 5-1 سال پہلے کی, جس آپ پہاڑوں کے بالکل درمیان بھی ہے. ایک وہی نا, جغرافیکلی جو ہماری لوکیشن ہے وہ اپنی جگہ, ٹھیک ہے, لیکن جس وقت وہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایک نارمل بارش تھی پورے کراچی کے لیے, صرف ایک نیا نظام تھا, وہ پورا شہر آئندہ ایسا ہو تو کوئی تیاری ہے؟ اچھا, میں اسی طرح, اب پچھلے 3 سال سے مسلسل بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ہماری. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کو ٹریٹ کیا گیا, یعنی کہ ایک تو جو نکاس تھا پانی کا, جس کی جو رکا اور پانی جمع ہو گیا, اس کو بہتر بنایا گیا. اس کے علاوہ انڈر گراؤنڈ ہم نے یہاں پہ ٹینکس بنائے ہیں. یہاں پہ سال کے 12 مہینے جتنی گارڈننگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارش کے پانی سے ہوتی ہے, وہ پانی اسٹور ہوتا ہے. یہاں پہ ڈیم بنائے گئے, یعنی اندر یہ سب اس انسیڈنٹس کے بعد ہوا ہے. اور اس کا یہاں بھی جتنے بھی رہائشی, آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ بھائی اس کے بعد کبھی پچھلے 3-4 سال میں آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہے؟ جس طرح سے نیا ناظمات کے لوگ بارش انجوائے کرتے ہیں, پورا کراچی انجوائے نہیں کرتا. یہ ہاؤسنگ جتنی بھی ابھی سوسائٹیز بن رہی ہیں, انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے. کراچی شہر, پاکستان تو ویسے ہی بجلی کے زیادہ بلوں سے پریشان تھا, آپ لوگوں نے اپنا بھی ٹیرف لگا دیا. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 55 روپیز کا اگر اس وقت ریزیڈینشیل یونٹ ہے کے الیکٹرک کا کراچی شہر میں, آپ ایگزامپل دے رہا ہوں 65 یا 75 یا 85 چارج کر رہے ہیں.
کر رہے تھے. ایک تو بات یہ میں کہوں گا یہاں پہ, میں اس طرف آتا ہوں. ہاں, ایک تو کر رہے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ میٹرنگ بلوں یعنی میٹرنگ کی سہولت نہیں تھی, ہمیں بلک سپلائی مل رہی تھی کہ الیکٹرک کی طرف سے, اور ڈسٹریبیوشن ہماری تھی. تو وہ جو ڈسٹریبیوشن کا ایکسپینس تھا وہ ہم ریکور کر رہے تھے. اب میٹر لگ گئے ہیں یہاں پہ, ڈائریکٹ جو ہے ڈسٹریبیوشن ڈائریکٹ کی الیکٹرک کی ہے, جو بلنگ ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹ کی الیکٹرک سے. میری نالج میں یہ ہے کہ اے بلاک کے اندر تو ڈائریکٹلی کے الیکٹرک ہے, اور بی بلاک میں کے الیکٹرک ہے, اور اے اور دیگر بلاک کے اندر جو ہے وہ آپ کی سپلائی ہے. ہاں ایسا ہے, جتنا یہ کیونکہ یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے تو جو ظاہر انفراسٹرکچر آپ کو ڈالنا پڑتا ہے, لائنیں ڈالنی پڑتی ہیں. تو کے الیکٹرک نے آپ کو ڈسکاؤنٹ بلک میں نہیں دیا جو اس سے آپ کور کر سکیں؟ نہیں, وہ آپ کو وہی پیکج دیا ہے جو وہ بلکہ اس سے زیادہ تھا. انفیکٹ آپ سرچ کروں, ہاں اس کی وجہ کوئی کمرشل ڈیسیجن تھا کہ ہمیں جو بلک میں سپلائی مل رہی تھی وہ کائنڈ آف ایک کمرشل ریٹ کے اوپر مل رہی تھی. وہ ریزیڈینشیل پہ اگر ریٹ ہم یہ سمجھ سکیں وہ اس لیے کہ تاکہ 24 گھنٹے آپ کے رہائشیوں کو بجلی مل سکے, اس کے نزدیک کچھ. ہاں دیکھیں, یہ علاقہ لوڈ شیڈنگ سے ایگزیمپٹ ہے, یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ جو لوڈ شیڈنگ وہاں ہوتی, پورا علاقہ یا صرف نیا نازم آباد؟ میں نیا نازم آباد. اب بات صرف اتنی بتانی ہے کہ ہم ہر تصویر کا پازیٹیو اور نیگیٹو رخ ضرور دکھاتے ہیں. ہر چیز 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی, مگر جو 70, 80, 90% یعنی اچھے کے نزدیک ترین ہو اس کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے تنقید برائے اصلاح, کچھ چھپتے ہوئے سوالات بھی تھے فاروقی صاحب جو کہ پلان نہیں تھے, انہوں نے بڑا پوچھا بھی تھا, اور ہوتا ہے ہر پروگرام کے اندر کے سوال بڑے پلان ہوتے ہیں, اسٹرکچر ہوتا ہے, مگر ہم مثبت چیزیں بھی اور ان شخصیات کو, ان اداروں کو, ان پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم ضرور پوری دنیا کو دکھاتے ہیں جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اسی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ پاکستان کی دعا گوئے ہیں. دیکھتے رہیے گا برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم, ہر ہفتہ اتوار کے صبح 10:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.